الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد اویس اصغر صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار بھی جناب میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ایک سوال اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے ہوگا کہ ہمارا آئیڈیل کون؟ یہ سوال صاحب میرا خیال ہے آج ہم تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں ہم بستے ہیں ہمیں اپنے آپ سے کر لینا چاہیے کہ ہمارا آئیڈیل ایکچوئل کون ہے. دیکھیے دنیا کا ہر انسان
یہ ذہن میں رکھیے گا کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے. وہ کسی شخصیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ایک روڈ میپ باقاعدہ ڈیزائن کرتا ہے, اپنا فیوچر فریم کرتا ہے. یعنی ہر ایک کو کسی نہ کسی انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بیسکلی زندگی کا ایک بوسٹر بنا کرتا ہے, اور جس کو سامنے رکھ کر اور جس کے نقش قدم پر چل کر انسان ایکچولی اپنی منزل کو پاتا ہے, اس کو ڈیزائن کرتا ہے, یوں کہہ لیجئے. لہٰذا ایک بات تو سمجھ لیں کہ آئیڈیل ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ انسپریشن آپ کی جو ہے وہ کئی ایک سے ہو سکتی ہے. مثلا یہ گاڑی میری آئیڈیل ہے, مثلا یہ گھر میرا آئیڈیل ہے, مثلا یہ لوکیشن میری آئیڈیل ہے, مثلا یہ شخصیت میری آئیڈیل ہے, لیکن میں فلاں سے بھی متاثر ہوں, میں فلاں سے بھی متاثر ہوں, میں فلاں سے بھی متاثر ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیڈیل ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ متاثر آپ کئی ایک سے ہوا کرتے ہیں. لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو وہ ٹاپ آف دا لائن شخصیت ہوگی, وہ میچ لیس شخصیت ہوگی, اس کا پھر کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے اور بڑے بڑے نامور لوگ آتے رہیں گے, مختلف شعبوں میں بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ آئے اور آتے رہیں گے جن کو ایک دنیا جو ہے اپنی سطح پر آئیڈیلائز کرتی ہے اور اپنا رول ماڈل بھی مانتی ہے. مگر ان سب میں ذہن میں رکھیے گا کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت ہوتی ہے, یا کوئی بہت ساری صلاحیتوں کا حامل ٹھہرتا ہے, یا بیک وقت کئی ایک صلاحیتیں کسی ایک شخص میں ہوتی ہیں, مگر کوئی اکمل و مکمل نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوا کرتی ہے. آئیڈیل وہ ہوتا ہے میرے نزدیک, مطلب میرا اپنا یہ تاثر ہے, میں بھی مطلب اس سے لوگ اختلاف کریں, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ آئیڈیل وہ ہوتا ہے جو کامل و اکمل ہوا کرتا ہے. اسی طرح دنیا نے مختلف نظریات بھی دیکھے, ظاہر مختلف آئیڈیالوجیز دیکھی, کہیں سیکولرزم دیکھا, کہیں لبرلزم دیکھا, کہیں کیپٹلزم دیکھا, کہیں کمیونزم دیکھا, کہیں سوشلزم دیکھا. ہر نظریہ جو ہے ایک دوسرے کی ضد بھی نظر آتا ہے, اور ہر نظام ایک دوسرے کا رد کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے, اور ہر شخصیت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بھی نظر آتی ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہیں صاحب, ایک ہستی ایسی ہیں کہ مائیکل ہارٹ نے دا ہنڈریڈز میں لکھا نا کہ جو بیک وقت دین اور دنیا دونوں میں سرفراز قرار پائے. یعنی جو دنیا کی واحد ہستی ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی پہلے ہی کر کے دکھایا کہ پریکٹیکل ہوتا کیا ہے, اس کے بعد آپ نے دنیا کے سامنے تھیوری پیش کی. یعنی انسانی زندگی کا ایک ایک شعبہ مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک, یعنی نچلی سطح سے لے کے ایک بہت ہی چھوٹے ایشو سے لے کے میکرو لیول تک جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کی حیات طیبہ ہمیں بہت ہی ایک روشن حیات طیبہ نظر آتی ہے, اور ہر ایک پہلو زندگی کا وہ ڈیفائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جن کی حیات مبارکہ کی خیرات جس نے بھی سمیٹی وہ دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کی صف میں کھڑا بھی ہو گیا, اور خود کو اس نے یعنی اپنے آپ کو جو ہے ایک رول ماڈل بنا کے پیش کر دیا. جنہوں نے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک, گھرداری سے لے کر سیاست کی راہداریوں تک, معاشی, معاشرتی, سماجی زندگی سے لے کے سائنسی ترقی اور جہاد کے میدانوں تک ایک ایسی متوازن اور ایک ایسی آئیڈیل شخصیت پیش کی کہ جن کی مقدس کتاب کا ایک ایک ورق, ایک ایک صفحہ جو ہے, اور ہر موضوع, ہر عنوان, ایون ہر سطر, ہر جملہ جو ہے, یا بلکہ یوں کہیے کہ ہر لفظ جو ہے وہ اتنا متوازن ہے کہ زمانہ ان کو اگر سمجھ لے تو پوری کی پوری زندگی انسان کی انتہائی آئیڈیلی گزر سکتی ہے. جن کا فرمایا ہوا مسلمانوں اور غیر مسلم محققین کو, انوینٹرز کو, سائنسدانوں کو, زندگی کے ہر شعبے میں کوئی بھی نئی تحقیق کرنے والوں کو در مصطفیٰ پہ لا کر ہی کھڑا کر دیا کرتا ہے کہ 1450 برس پہلے مسلمانوں کے آخری نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اور جو کر کے دکھا دیا وہی بنیادی طور پر آئیڈیل بن گیا. اور اسی گلستان سے کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, اسی گلستان سے کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, اسی گلستان سے کہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, اور اسی گلستان سے مولا کائنات نکلے, اسی گلستان سے جہاد کے میدانوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نظر آئیں. یعنی جس کو اٹھا کے دیکھیں وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک رول ماڈل بنتے چلے گئے. منبع اور مرکز کون تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جن کے غلام کا صدقہ یوں سمجھ لیجئے کہ عمرز لاء کی صورت میں آج مغرب کھا رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہم مسلمان جو ہیں وہ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں. عالم یہ ہو گیا کہ مغرب آج ان پر باقاعدہ تحقیق کر رہا ہے, جن کو آئیڈیلائز کرنا, جن کو اپنا رول ماڈل بنانا, اصل رول ماڈل بنانا, اور جن کی 100% پیروی کرنا. دین, دنیا, قبر و آخرت کی بھلائی کا سامان تھا, لیکن ہم نے اس کو مکمل طور پہ فراموش کر دیا. ہم نے کیا کیا صاحب؟ ہم نے کرداروں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا, ہم نے ناچنے گانے والوں کو اپنا رول ماڈل بنا دیا, ہم نے فلمی اداکاروں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا, ہم نے ٹک ٹاکرز کو اور یوٹیوبرز کو جو فحش ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان فحشی کے ذریعے سے جو ہے باقاعدہ ڈالرز کما رہے ہیں, ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. یاد رکھیے گا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کو چھوڑ دیا ہے. آئیڈیلزم کیا ہے؟
میں نے پھر آپ سے عرض کروں, آپ متاثر کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. انسپریشن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ میری آپ کی انسپریشن ہے, لیکن ذہن میں رکھیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی انسپریشن کون ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح سے اگر پاکستان کا کوئی لیڈر ہماری انسپریشن ہے تو اس لیڈر کی انسپریشن کون ہے؟ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی لوگ جو ہے مطلب عموماً وہ ساؤتھ افریقہ جو اپنا نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں. اب نیلسن منڈیلا جو ہے اس کی انسپریشن کون ہے؟ وہ کہتا ہے 20 برس میں نے جیل میں گزارے, دستخط کرنے والا تھا, اچانک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خیال آ گیا تو میں نے دستخط چھوڑ دیے. تو اس کا منبع سورس کا کیا ہوا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کس کا پرتو ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا نا کہ موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کا واحد راستہ یہ, واحد صورت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے حکمران بن جائیں. آج والدین کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم بنیادی طور پر کھڑے کہاں پہ. آئیڈیلزم جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر والدین دیتے ہیں. دیکھیں روم و فارس کو یا عرب و عجم کو اپنی حکمرانی تلے لینے والے جو ہیں, جو شخصیات تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دبستان سے اٹھی تھیں کہ جنہوں نے ایک دنیا کو فتح کر دیا اور یہ بتایا کہ مسلمان بنیادی طور پہ ہوتے کہ آج ہم ایکچولی کاکٹیل سوسائٹی بن کر رہ گئے. ہمارے نظریات کاکٹیل ہو گئے. ہم انسپریشن کی سورس وہ سمجھتے ہیں صاحب کہ جو دنیا کے اندر کامیاب لوگ ہیں, لیکن یاد رکھیے گا آفٹر آل ہم مسلمان ہیں. ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی چاہیے. لہٰذا منبع ہوگا, جو مرکز ہوگا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف ہو جائے. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام, میرے دل کے بہت قریب, محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں. میرے بائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں اور آپ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. کمال شخصیت ہیں, کمال ادبی شخصیت ہیں اور مختلف کرداروں میں آپ نے ان کو دیکھا. کمال لکھتے ہیں. میرے بہت پیارے بھائی ہیں جناب افتخار افی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افی بھائی آپ کو بھی خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, ممتاز اسکالر ہیں, جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی میرے بھائی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ خوش آمدید. اور آخر میں کچن میں موجود ہیں ہماری بہن محترمہ منیرہ کرن صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید. اور تمام لوگوں کو اجتماعی طور پہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آغاز کی. آج کی جو ریسپی ہے چائنیز میں بنائی ہے میں نے, چکن ان بلیک پیپر, جس میں ویجیٹیبلس میں ڈالوں گی اور ساتھ میں ہوں گے رائس, مسالہ رائس, اور ایک ڈرنک ہوگی پائن ایپل کے ساتھ پینا کولاڈا, جس میں آپ آئس کریم بھی ڈالیں. سنجیدہ کیوں ہوئی ہیں؟ نہیں سنجیدہ نہیں ہو آپ, میں ٹاپک کتنا اچھا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنا وہ کلاس میں ٹیچر جو ہیں وہ آج گھر سے لڑ کر آئی ہیں پڑھانے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اتنا اچھا تھا وہ, میں تھوڑا سا کھوس ہی گئی تھی آپ کی بات سن کے. اچھا جی, تو کیا کہتے ہیں, سب سے پہلے اس کا طریقہ بتاؤں گی. یہ بڑی جنید بھائی کوئک ریسیپی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں دل کرتا ہے کہ آپ کوئک اور جھٹ پر ریسیپیز بنائیں جس میں آپ کو لمبا چوڑا تردد نہ کرنا پڑے. اس میں آپ چکن لیں, آپ چکن ود بون بھی لے سکتے ہیں, بون لیس بھی لے سکتے ہیں. اس کو آپ نے کارن فلور, آپ نے جو چیزیں چاہیے ہوں گی جس میں آپ کو لہسن چاہیے ہوگا, ہری مرچی چاہیے ہوں گی, اویسٹر سوس, سویا سوس, سالٹ, ان سب کو مکس کر کے آپ رکھ دیں. اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کر کے نکال کے رکھ لینا ہے. ویجیٹیبلز ہیں اس کو بھی اب ہم کریں گے, جسٹ سوتے کریں گے, نکال کے رکھ لیں گے. اور اس کے بعد اس کو جب ہمیں کھانا ہوگا, جیسے کہ افطاری کے فوراً 5 سے 10 منٹ پہلے اس کو گرم سرو کرتے ہیں. آپ اس کو بنا کے رکھ نہیں سکتے ہیں, اس کی یہ چیز ہے. اگر آپ بنا کے رکھ دیں گے تو پھر یہ ٹیسٹ ہوگا. تو اس لیے جب آپ نے افطاری کرنی ہے آپ نے تبھی اس کو کرنا ہے. اور جو رائس ہے اس میں گرم مسالہ میں ڈالوں گی, ساتھ میں اس میں فلیور ہوگا ویجیٹیبلس کا, کیرٹس اور ساتھ میں کیپسیکم اور ساتھ میں بند گوبھی, ان سب کو کٹ کر کے ہلکا سا اسٹر فرائی کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور گرما گرم سا بیٹر ریڈی کریں گے. اور جو تھرڈ ہے ہماری ڈش وہ ہے ڈرنک, وہ ہے پینا کولاڈا, جس میں ہے پائن ایپلس کے چنکس ہوں گے, پائن ایپل کا جوس ہوگا اور ساتھ میں ونیلا آئس کریم ہوگی اور ساتھ میں کوکونٹ پاؤڈر ہوگا. ان سب کو بلینڈ کر کے اس کو ایک اچھی سی ڈرنک بنائیں گے. واہ جی واہ. تو آپ لگی رہیے, اس محاذ کو سر کیجئے جب تک میں ذرا یہاں سے جو ہے وہ ہو کے آتا ہوں. سر آغاز کریں, وقت چونکہ تھوڑا سا مختصر ہوگا تو لہٰذا تبرکاً جملے ابتدا میں ہوں گے. آئیڈیلزم کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے اس حوالے سے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ایک بڑی بنیادی اور متعین بات کی ہے. ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط, اس نے جناب رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنایا. حضور کی مجلس میں بیٹھتا, آپ کو فالو کرتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی دوستی رکھی
ابی عبداللہ بن ابی بن خلف کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اس کی مجلس میں بیٹھتا، اس کی ایکٹیویٹیز کو فالو کرتا اور اس کو دیکھ کر انسپائر ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنا انسپائر ہوا کہ اس کو زیادہ فالو کرنے لگا۔ یار کیا اچھی مثال آپ دے رہے ہیں، کیا کمال مثال دے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا واہ 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 کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا، یہ ترک کر دیا اور آپ کا دین ہی چھوڑ گیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اچھا پھر وہ، اور یہ وہی شخص تھا جس نے اوجڑی رکھی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کے اوپر، معاذ اللہ۔ پھر یہ بدر کے بعد حضرت علی کے ہتھے چڑھا اور اس کو مارا گیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے ہائے کیا زبردست مثال دی ہے۔ اب قرآنی آیت آ گئی۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ قیامت کے دن بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ آئے گا اور اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا اور اس وقت یہ ایک بات کہے گا یا ویلتا، ہائے میں برباد ہو گیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر فلان شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا ہوتا۔ اچھا یہاں لفظ آیا خلیلا۔ واہ، یہ جو خلیل لفظ ہے نا، یہ کہتے ہیں سچے دوست کو، جس کو ہم انگلش میں آئیڈیل کے معنی میں کہہ سکتے ہیں، جسے آپ فالو کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کا صرف اور صرف آئیڈیل، جن کے ساتھ غیر مشروط اور لا محدود محبتیں اور اطاعتیں ہیں، اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر اپنا آئیڈیل بنایا گیا، کمال ہو گیا، یہاں بھی بربادی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واہ یار آپ نے تو کمال ہی کر دیا ماشاءاللہ۔ واہ جی بھائی، آئیڈیلزم۔ میری نعت کا ایک شعر ہے کہ تیرے کوچے کی جانب دیکھتے صدیاں گزاری ہیں، آئے ہائے، تیرے کوچے کی جانب دیکھتے صدیاں گزاری ہیں، یہ دل مائل نہیں ہوتا کسی کے پاس جانے کو۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے بھائی، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ آقا کریم سے بڑا آئیڈیل، ہاں کیونکہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ تو منبع ہیں، ان کے بعد جو جس طرح آپ نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو بھی میرے آقا کریم کے افکار پر کھڑا ہوگا، ان اخلاقیات پر کھڑا ہوگا جو میرے آقا نے فرمایا، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ وہ کوئی بھی ہے، وہ میرا ڈرائیور بھی ہے، وہ میرا باورچی بھی ہے، وہ ایک سڑک پہ کھڑا ہوا کوئی بھی درویش ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے جو فرمایا اس پہ جو کھڑا ہو جائے گا وہ افتخار فی کا۔ کیا اچھی بات کی ہے، کیا اچھی نسبت، نسبت وہی، مطلب وہ دروازہ میں چاہے مطلب اپنا کیا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کا استعمال کروں، صدیق اکبر کا استعمال کروں، حضرت عثمان غنی کا استعمال کروں، یا مولا کائنات کا استعمال کروں، در مصطفیٰ پہ جانا ہے میں نے، بات یہ۔ واہ جی واہ۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا موقع ہے، اور آئیے آپ کو بلا توقف لیے چلتے ہیں کچن کے محاذ پر اور دیکھیں کہ منیرہ کرن صاحبہ کہاں تک پہنچی۔ جی جنید بھائی، میں نے جو تھے چکن اس کو میں نے اسٹر فرائی کر کے نکال کے رکھ دیے، ویجیٹیبل ساتھ رکھ دی ہیں۔ اب یہ اس طرح پڑے گا افطاری سے پہلے، اس کو میں اس کی سوس بنا کے اس میں ڈش کا اس میں کروں گی، مکس کروں گی۔ ابھی میں جو سبزیاں ہیں وہ کٹ کر رہی ہوں رائس کے لیے، اس میں میں نے کیرٹ کاٹی ہے، کیپسیکم کاٹی ہے، ساتھ میں بند گوبھی کاٹی ہے۔ ان سب کو کاٹ کے تو چاولوں میں ہلکا سا ایک انڈا لگا کے اور اس کے اندر مکس کروں گی، گرم مسالہ، ساتھ میں کلر اچھا سا یلو کلر لگاؤں گی۔ مٹر میں نے بوائل کر لیے ہیں، گاجریں کچھ بوائل کر لی ہیں بیچ میں اوپر گارنش کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ سبزیوں سے بھرپور اور یہ بڑا اچھا ہے، کمپلیٹ ایک مینیو بنے گا۔ مطلب ہمیں ویسے بھی سبزیوں پہ بڑی توجہ دینی چاہیے، ہم سبزیوں پہ توجہ نہیں دے رہے،
ورنہ یہ اس سے بہتر تو فوڈ ہی کوئی نہیں ہے نا. بالکل. اور دوسری چیز ہے کہ ہم سبزیوں کو پکا پکا کے اس کے منرلس کی ساری مت مار دیتے ہیں, یہ بھی چیز بڑی صحیح نہیں ہے. آپ یا تو ان کو بلانچ کر کہتی ہیں کہ مجھے اتنا کیوں پکا رہا ہوں. بالکل اس طرح نہیں پکانا چاہیے. اچھا ویسے آج کل تو ہر آدمی ایک دوسرے کو پکا رہا ہے نا, مسئلہ یہ ہے ہاں پکانے کا ہی کام. جی نہیں ویسے ہوتا ہے, لیکن سبزیوں کو آپ سٹیم میں اگر پکا لیں تو بہت اچھی بنتی ہے, کوئی بھی سبزی ہو, لیکن ہم اس کو اتنا زیادہ پانی ڈال ڈال کے کوک کرتے کہ وہ اس کا وہ ذائقہ ہی نہیں رہتا. تو اس لیے میری کوشش ہے کہ اس کو ہلکا سا اسٹر فرائی کروں, بلانچ کروں اور بس ڈش آؤٹ درست. ذرا یہ بتائیے اسلام آئیڈیلزم کے حوالے سے کیا کہتا ہے مفتی صاحب؟ جی اسلام آئیڈیلزم کے حوالے سے ایک تو میں نے 2 آیات آپ کو سنائی ہیں, ایک اور آیت مقدسہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل پیش کیا ہے, جزاک اللہ, اور بتایا یہی سب سے بہترین آئیڈیل ہے. اب دیکھیں جس رب نے مخلوق کو بنایا خود ہی آئیڈیل بھی دے رہا ہے, تو اب اس سے بہتر آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے ہمارے حبیب کی زندگی بہترین نمونہ آئیڈیل ہے, اس کو فالو کرو. اور ساتھ یہ بھی بتایا لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, وہ ہمارے حبیب کو ضرور آئیڈیل مانے گا. اللہ واہ سبحان اللہ. لیکن جس کے اندر ایمان کی کمی ہے, یقین کی کمی ہے اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کے حوالے سے کوتاہی ہے, وہ اس آئیڈیل سے انحراف کرے گا. یہ بھی اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا ہمارا آئیڈیل کیا ہے, اور ہم نے اگر اس آئیڈیل کو فالو نہیں کیا تو ہماری اس کمزوری ایمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے, جس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے ہم اس کمزوری کجی کو دور کر سکیں. اب مسلمانوں نے رسول اللہ کو کیسے آئیڈیل مانا اور پھر کامیابی پائی. واہ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مشکل ترین مرحلہ آ گیا. جی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کے لیے فرمایا کہ رومیوں کے لیے لشکر روانہ ہوگا اور اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کریں گے. اچھا یہ فرمایا آپ نے, اور کچھ دنوں بعد آپ کا وصال ہو گیا. اچھا یہ حضرت اسامہ بن زید کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, حضرت زید بن حارثہ اسامہ کے والد جو ہیں. جی ان کی والد کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, رسول اللہ کا وصال ہو گیا. اب صحابہ اکرام نے مشورہ پیش کیا کہ حضرت والا اللہ کے حبیب وصال فرما گئے ہیں, اس وقت ضرورت ہے یہاں ہم اندرون خانہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں, اور اس تناظر میں ہمیں یہاں محنت کرنی ہوگی. آپ فرما رہے تھے اسامہ بن زید, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جائیں. حضرت اسامہ بن زید. تو اب اندرون خانہ اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی اکثریت کی یہ رائے ہے, لیکن حضرت صدیق اکبر کا اس وقت سٹینڈ دیکھیں کس بات پر تھا. جی جی انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا ہے, لہٰذا یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا. اور نوجوان ترین شخصیت حضرت اسامہ اور جید صحابہ موجود تھے اور ان کی قیادت میں روانہ کیا, اور صدیق اکبر روانہ ہوا اور اس نے کامیابی پائی اور اندرون خانہ بھی اتحاد مضبوط ہوا. اب یہاں پر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے. واہ. اور اس آئیڈیل میں جو انہیں نمونہ ملتا تھا سرے منہ اس سے انحراف نہیں کرتے تھے. کیا کہنے مفتی صاحب, کیا اچھی مثال دی. امام مالک نے فرمایا تھا کہ لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. امام مالک فرماتے ہیں کہ اس امت کے ہر دور میں, اگرچہ آخر دور ہی کیوں نہ آ جائے, فوز و فلاح, سر بلندی اور کامیابی اسی راستے پر چلنے کی صورت میں ہوگی جس راستے پر اس امت کے اکابر صحابہ اکرام چلے, جس شخصیت کو آئیڈیل مان کر انہوں نے مضبوطی سے مواظبت اختیار کی. امت کا ہر دور اگر اس راستے پر چلے گا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اقوام عالم کی قیادت نہ بخشے اور انہیں سربلندی نصیب نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, نوجوان اس وقت جو آپ کو سن رہے ہیں اور ان کے سامنے سوال چل رہا ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون, نوجوان اپنا آئیڈیل کیسے تلاش کریں؟
دیکھیں جنید بھائی، جس طرح ہم ابھی ڈسکشن کر بھی رہے ہیں کہ آئیڈیل بیسیکلی آپ کچھ لالٹن پکڑ کے کھوجنے نہیں نکلتے. آئیڈیل از سم تھنگ لائک دیٹ کہ جو آپ کو انسپائر بھی کرے. ویری گڈ. اب آپ نے چونکہ اپنے تعارف میں بھی فرمایا کہ آئیڈیل بیسیکلی کمبینیشن ہوتا ہے ان تمام جہتوں کا جو کبھی کبھی آپ کو کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں، انداز گفتار آپ کا کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کی کیا چیز پسند یا ناپسند کلر میں کون سی آتی ہے، اسی طرح آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی آپ کی پوری گرومنگ ہے، اپ برنگنگ ہے، آپ کا پیئر گروپ ہے، آپ کی فیملی ویلیوز ہیں، آپ کے ریلیجیس ویلیوز ہیں، یہاں تک کہ آپ کی معاشرتی اقدار ہیں جو آپ کو اس قابل کرتے ہیں کہ آپ اپنا آئیڈیل سلیکٹ کریں. یعنی زندگی کی ہر جہت کو اس کا ایک زبردست اور حسین کمبینیشن اس شخصیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اگر اس کے اندر وہ بنے گا تب وہ بہترین آئیڈیل کی طرف جائے گا. جس طرح میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی پیالے میں کوئی برتن میں کچھ ڈالنا چاہیں گے تو اگر اس میں گنجائش ہوگی تو تبھی آپ اس کو ڈالیں گے. درست. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آئیڈیل، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ پہ چلو. بالکل ٹھیک. اب ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا جو پیالہ ہے کیا وہ دنیاوی خواہشات سے تو نہیں بھرا ہوا، کیا وہ ڈالر کے پیچھے تو نہیں جا رہے، درست. کیا وہ ٹک ٹاک کی شہرت تو نہیں مانگ رہے، کیا وہ اس طرح کے یوٹیوب چینلز اور اس طرح کے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز سے پیسہ کما کر اپنے آپ کو ولگیرٹی اور برائی اور بھدے طریقے سے پریزنٹ کر کے دنیا داری حاصل تو نہیں کر رہے. تو ایسے پیالے میں تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو فلسفہ نہیں داخل ہوگا. تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے وہ پیالہ کس قسم کا ہے. دوسری بات ایک اور چیز ہے، اقبال اس کے اوپر بڑا خوبصورتی سے فرماتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو اس میں کچھ بیسک کوالٹیز بھی دیکھیں. فار ایگزامپل اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں. اچھا ذرا وہ اقبال نے یہ بھی تو کہا نا کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. سبحان اللہ. میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو بات آگے ذرا ٹک ٹاکر کی اور یوٹیوبر کی، آپ چونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑا پازیٹیو کام کرتے ہیں، اگر ایک نوجوان صبح اٹھ کے یہ دیکھے کہ صاحب ایک لڑکا ہے اور وہ اپنی پوری فیملی صبح شام دکھاتا ہے یوٹیوب کے اوپر اور لاکھوں روپیہ کماتا ہے، ایک لڑکی ہے وہ ولگیرٹی کرتی ہے، رقص کرتی ہے اور وہ جو ہے مطلب لاکھوں روپے کماتی ہے، یا مطلب جو ہے چھچور پن کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مطلب لوگوں کی جگتیں کرتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے. اب اس کی جہتیں آپ بڑھاتے چلے جائیے تو وہ جو نوجوان ہے یا وہ جو لڑکی ہے وہ انسپائر بھی اس سے ہوئی اور آئیڈیل بھی اس نے اسی کو بنا لیا. بتائیے ذرا یہ جو تباہی ہے یہ کیا ہے؟ جنید بھائی بات اصل یہ ہے کہ بابا جی اشفاق صاحب ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے. بابا جی کہتے تھے کاکا جو چیز شے خرید رہا ہے یہ دیکھ لے کہ اس کا مول کیا بھر رہا ہے، خدا مول کی پرنڈے ہیں. تو جو ولگیرٹی کرے گا، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، اس کی کاسٹ ہمیں کیا دینی ہے. واہ واہ واہ. مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ میں نے آج تک جو لکھا، میں نے آج تک جو ویڈیوز بنائے ایون، یا میں نے جو 2 کتابیں لکھی ہیں، ابھی 3 کتابیں اور آ رہی ہیں میری، مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کے حضور پیش کروں گا اور اللہ کو کہوں گا بس یہی کر کے آیا تھا اور اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا، باقی آپ تو مالک آپ رحیم کریم بس قبول فرما لیں بات. ٹھیک ٹھیک. آپ یقین کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف افکار کا ہی نہیں، کہ صرف اعمال کا ہی نہیں، ان ویڈیوز کا، ان تحریروں کا، ان سب کا جواب دینا پڑے گا. سر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو میں اتنا بوجھ اٹھاؤں گا بھائی جتنا میں اٹھا سکتا ہوں. اچھا میں کل ایک بات کرتا، ایک نوجوان آیا ہوا تھا میرے پاس، مجھے کہتا جی پیسے پیسے. میں نے یقین کیجئے جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل پہ، وہ ذرا ٹھہر کے تامل کے ساتھ اس روزے کی حالت میں سچی ہو کے سوچیں تو ان کو سمجھ آئے گا اگر گھر میں بیماری نہیں ہے تو، اگر گھر میں معذوری نہیں ہے تو سر 99% آپ بلیسڈ لوگ ہیں. واہ 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 واہ. کیا صرف ایک چیز کی کمی ہے، پیسہ. او بھائی یہ پیسہ کا کچھ بھی نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. میں نے لکھ کے کروڑوں روپے کما کے دیکھ لیا ہے، خرچ کر کے دیکھ لیا ہے. پیسہ از نتھنگ. اصل چیز تعلق، محبت، پیار، رشتہ، ذہنی آسودگی ہے. تو وہ لوگ سر وہ نوجوانوں پہ آئیے نا جو اپنے آئیڈیل ان کو بنا رہے ہیں. جی میں وہی کہنے لگا ہوں. نہیں نوجوان کو تو نہیں پتا. دیکھیں جنید بھائی میں آپ کو بتاؤں،
اسٹوڈیو میں اس وقت میرا بیٹا میرے ساتھ ہے, میں لکھ کر دیتا ہوں, اگر آپ اس سے پوچھیں نا کہ جنید آپ کہیں مجھے جانتے ہو, تو وہ کہے گا شاید وہ نہیں جانتا. اس کی ریزن ہے ہماری کجی ہے. میں کبھی خان صاحب کو لوگ اس لیے جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی ایکٹنگ نہیں چھوڑی. ہاں صحیح, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بھائی ذرا مجھے ایک بس مختصر سے وقفے پہ جانا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, لوٹ کے واپس آتے ہیں, سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے, اور سوال اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون. آپ ایک بہت آسان سی سمجھنے والی سادی سی بات ہے کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے اس گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے جسے آپ کسی سانچے میں بچھائیں ڈھال دیں. تو میرا اپنا بلیو یہ ہے کہ والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی بچے کی یوں کہیے کہ بائی ڈیفالٹ اس میں جو ہے وہ آئیڈیلزم کو یوں کہیے کہ پیوست کرانے میں. اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ذرا منیرہ صاحبہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں تک پہنچی کچن کے ساتھ؟ جی بالکل جنید بھائی, ابھی میں بنا رہی ہوں ایک چھوٹا سا ایک پلیٹر بنا رہی ہوں فروٹس کے ساتھ, کرچی جامع شیری کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ اس رمضان آیا موسم بہار میں, اور رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز مزیدار تب لگتی ہے جب آپ کرچی جامع شیری کے ساتھ کوئی سا بھی کوئی ڈش آؤٹ بنائیں, کوئی فروٹ پلیٹر بنائیں, کیونکہ کرچی جامع شیری خالص سرکیات سے بنا, اس میں کوئی بھی پانی کا منرل ایڈ نہیں ہے. تو کوئی بھی پانی جی, اس میں ہم جو ڈالیں گی, میں کریم ڈالوں گی اور اس میں ڈالوں گی ساتھ میں کرچی جامع شیری, کیونکہ سحر و افطار کرچی جامع شیری سب پیتے ہیں. واہ, انتہائی پیور, اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں, کیونکہ یہ ہے لائٹ ریفریشنگ کرچی جامع شیری سب پیتے ہیں. واہ, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ویسے کمرشل. کیا بات, تھوڑا تھوڑا سننا پڑتا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے مجھے صاحب, یہ ایک بڑا کامن سا سوال ہے, اور ظاہر ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمارا آئیڈیل سیٹ کرتے ہیں. جس طرح باپ ہمارا پہلا مرشد ہوتا ہے جس کی انگلی پکڑ کے ہم چلتے ہیں, ماں پہلی ہماری پیرنی ہوتی ہے جس کی دعاؤں کے سائے جو ہے, میں تو یوں مانتا ہوں نا اس بات کو, تو یہ ہمارا مرشد ہماری پیرنی جو ہے یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا اصل آئیڈیل کون ہے. بتائیے. دین اسلام کی روح سے آئیڈیل سیٹ کرنے کا جو وقت ہے وہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب بچہ والدہ ماجدہ کے شکم میں ہوتا ہے. والدہ اگر اس وقت درود شریف پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے وہ بیٹا, وہ بچی جو شکم میں ہے, اس کے احساسات تک درود شریف کی لذتیں, اس کی برکتیں پہنچاتا ہے. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی پیدائش سے ہی رسول اللہ کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے. ویسے بھی دین اسلام کی روح سے بچہ پیدا ہونے والا وہ عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر کے پیدا ہوتا ہے. واہ. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے خمیر میں دین اسلام کی اور دین اسلام کے بانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے خمیر میں ہوتی ہے. واہ. اب رول شروع ہوتا ہے ماں باپ کا. ہاں یہ بتائیے. اب رسول اللہ نے کیا فرمایا, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب ماں باپ پر انحصار ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک. آج کل جو ہو رہا ہے, بچہ گود میں ہے, رو رہا ہے, ماں لگی ہوئی ہے ٹک ٹاک کھول کے بچے کے سامنے. اب مجھے بتائیے جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے اس بچے کو کس ماحول میں وہ بڑھ رہا ہے اور کس طرف اس کا رجحان ہوگا. ٹک ٹاک کا بچہ ہے وہ,
یہ ایک مثال دے رہا ہوں. ٹک ٹاک کا بچہ ہے بچہ رو پڑے, ماں کہیں بیزی ہے تو موبائل لگا کے دے دیتی ہے, اس میں الٹے فضول کارٹون لگا کے دے دیتی ہے. اب خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں. لہٰذا پہلا رول اور بنیادی اور کلیدی رول ماں باپ کا. اب اس میں ہم پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں. مثلاً آپ اپنے گھر کے اندر ماحول ترتیب دیں. جنید بھائی, میں ایز اے استاذ ایک بات میری پریکٹیکل ہے, تعلیم جو ہم سکولز میں پڑھاتے ہیں نا یا مدارس میں پڑھاتے ہیں, وہ شخصیت پر کیوں اثر انداز نہیں ہوتی؟ کیونکہ گھر کا ماحول اس کو سپورٹ نہیں کرتا. بالکل ایسا ہے. گھر میں ماحول کچھ اور ہے, تعلیم تو دی جا رہی ہے وہ اپوزٹ ہے اس کے. جب دونوں چیزوں کی مناسبت نہیں, پڑھ کچھ اور رہے ہیں تو بچے کے ذہن میں صرف پڑھن لئی ہے, کرنا اسی ہے, کرنی ایسا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کیسے بچے. اچھا, یہ جو بات کر رہے ہیں اتنی, ہم اس کو اور بات کو تھوڑا سا اور کھول دیتے ہیں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیلزم کی, تو والدین جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنی دنیا کے اندر مست پڑے ہوئے ہیں. گھر کا ماحول جو ہے انٹائر ڈفرینٹ ہے. آپ جب بچہ باہر اسکول میں جاتا ہے, اس کا ماحول وہاں پہ بالکل ایک مختلف ہے. آپ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں کسی گرامر اسکول کے اندر, وہاں جو ماحول ہے وہ سارے ممی ڈیڈی والے مطلب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کلچر ہی کچھ اور ہے, وہ اس کلچر سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے. اس کا آؤٹ پٹ ہی سیکولرزم ہے. بالکل, اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ دندناتی پھرتی ہے اور اپنے آئس پینے کے باوجود جو ہے اپنے باپ کی دولت کے اوپر, مطلب اس کر و فر میں جو ہے وہ ایک اپنی اسکول کی جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے کہ جب اس کے معاملات وہ اشکار کرتی ہے. تو بچہ ہوچ پوچ ہے. آئیڈیل کیسے بنائے, مطلب والدین یہ بتائیے بچے کو کیا ہم دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا آئیڈیل بیسکلی یہ ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ والدین کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں بچہ وہ نہیں کرے گا, جو وہ کرتے ہیں بچہ وہ کرے گا. بالکل صحیح. سو جو آپ کر رہے ہیں اس سے اپنے بچے کو انسپائر کریں. فار ایگزامپل, اگر بچہ اپنے گھر میں, سر دیکھیں میں اور آپ ایک ایسے دور میں, ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے, 90s میں, 80s کے اینڈ میں, 90s میں میرا بچپن گزرا. ہم نے اپنے بچپن سے لے کے اپنی جوانی تک جو ماحول اپنے گھر میں دیکھا, خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں وہی ہمارے دوست کے گھر میں ہوتا تھا, وہی ہمارے رشتہ دار کے گھر میں ہوتا تھا. وہ امیر ہے وہ غریب ہے, وہی ہمارے کلاس فیلو کے گھر میں ہوتا تھا. بالکل صحیح. وہی ہمارے استاد کے گھر میں ہوتا تھا, وہی معلم کے گھر میں ہوتا تھا, وہی مدرس کے گھر میں ہوتا تھا, وہی امام مسجد کے گھر میں ہوتا تھا. تو اس کی پروڈکٹ کیا نکلی کہ آج اس وقت بھی 21ویں صدی میں ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, بلکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آنے والی نسل کو بھی یہ جو کلیش آف سیولائزیشن ہے, کلیش آف کلچرز ہے, اس سے بچایا جائے اور اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہے اس کی طرف مطلب اپنی بھی توجہ کریں اور بچوں کو بھی اس کے تربیت کریں. ایک بات اور ضرور مجھے ذرا میں گزارش کرتا ہوں آپ کے پہلے حصے کا جواب دینے کے لیے. ماں اور باپ بیسیکلی وہ پہلا آئینہ ہے جس سے بچہ اپنی شخصیت کی ریفلیکشن دیکھتا ہے. وہ اپنی لڑکی اپنی ماں میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اپنا فیوچر دیکھ رہی ہوتی ہے, بچہ اپنے باپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. بلکہ اس بات کو اور تھوڑا سا یوں ذرا کھول دیجئے. جی کہ بچہ سب سے پہلے جو آئیڈیلائز کرتا ہے وہ اپنے باپ کو کرتا ہے, اور بچی اپنی ماں کو. جو آئیڈیلائز کرتی ہے وہ اپنے باپ اور ماں دونوں کو کرتی ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ میرا بچہ جب اس کی داڑھی کی عمر آئے گی تو وہ دیکھے گا کہ اس نے داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں, اگر اس کے باپ نے رکھی کہ نہیں رکھی. بالکل صحیح. میری بچی جب بڑی ہوگی وہ دیکھے گی کہ اس کی والدہ کتنا حجاب کرتی تھی, یا کتنی چادر لیتی تھی, یا کتنا دوپٹہ لیتی تھی, یا بالکل بھی نہیں لیتی تھی. وہ ویسا ہی ہوگا. تو بیسیکلی ہم ریفلیکشنز ہیں. تو ماں باپ بیسیکلی ذمہ دار ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی دنیا اور آخرت کے لیے. تو ماں باپ تو بیسیکلی ایک آئینہ بن گئے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ معاشرہ اس میں کیا کر رہا ہے. سر دیکھیں, میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ آج کا وہ واحد دور ہے جس میں ہم مورلز ورسز میٹیریل کی گیم کے بیچ میں کھڑے ہیں. اور یہی ہو گیا ہے کہ ہم نے آئیڈلز بنا دیے, آئیڈیلز کی جگہ. بالکل ایسا ہی, آئیڈلز بت بنا دیے نا بغیر آئیڈیل کے. اب جب مورل ورسز میٹیریل ہوگا اور آپ اپنے بڑوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے مورلز کو فالو کیا, انہوں نے بیسیکلی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کیا, انہوں نے بیسیکلی صبر کیا. دیکھیں سر, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو نیک عمل کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. اب یہ جو نیک عمل ہے, بالکل ایسے, اور جو نیک عمل کرے گا اور صبر کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ اللہ کا حکم آ گیا اس میں. تو اس کا مطلب اگر میں اپنے والد کو دیکھوں گا انہوں نے اپنے والد کی عزت کی, میں اپنے والد کو دیکھوں گا انہوں نے عورتوں کی عزت کی, میں اپنے والد کو دیکھوں گا انہوں نے معاشرے میں بہتر پرفارم کیا. سر آپ بلیو کریں, آپ مجھے شیطان کے بیچ میں بھی لے جا کر کے کھڑا کر دیں,
میری پرسنالٹی کی ریفلیکشن وہی ہوگی جو میرے والد. اس کا مطلب یہ ہوا افی بھائی کہ ہم بچوں کو انسپائر نہیں کر رہے, بچوں کو ایکسپائر کر رہے ہیں. دیکھیں انسپائر اگر ہم کرنے والے ہوتے تو ہم بچوں کو ایک صحیح وے آؤٹ دیتے, صحیح راستہ دیتے, صحیح ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک ان کو جو ہے اپنا پیسج دیتے کہ صاحب آپ نے اس روٹ کو اختیار کرنا ہے, آپ کی منزل وہ ہے. آئیڈیلزم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنا رہنما, اپنا رہبر یا اپنا آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے, وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا, متاثر آپ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. آپ بابا اشفاق علیہ رحمہ کو بہت کوٹ کرتے ہیں, بابا اشفاق علیہ رحمہ سے آپ کی انسپریشن ہے, لیکن بابا اشفاق علیہ رحمہ ایک دروازہ ہے سرکار مدینہ تک جانے کا. ایسا ہی ہے نا. واصف علی علیہ رحمہ کو لوگ کوٹ کرتے ہیں, واصف علیہ رحمہ ایک دروازہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کا. تو والدین کے مسنگ فیکٹرز بتائیے کیا ہیں اس دور کے اندر کہ آئیڈیل صحیح طور سے جنریٹ کیوں نہیں ہو پا رہا بچوں کے ذہن میں؟ دیکھیں جنید بھائی, میں اس کو دو طرح سے لوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب اپنی پہلی کتاب لکھی تو میں نے انتصاب کیا کہ ابا کے نام جنہوں نے میری ذات کی بنجر زمین میں روحانیت کی پنیری بوئی, واہ, اور بابا اشفاق کے نام جس نے اس پنیری کی آبیاری کی. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے. جتنے آپ لوگ ہیں, جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سر باپ اچھا ہو کردار کے حوالے سے, ماں کردار کے حوالے سے اچھی ہو یا بری ہو, سر وہ ماں ٹھیک اچھی ہوتی ہے, باپ اچھا ہوتا ہے. میں کسی بہت ہی جاہل مطلق کی بات نہیں کر رہا, میں کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہا جو بڑا مطلب شاید سوسائٹی سے ناراض ہے اور کچھ ذہنی مریض ہو سکتا ہے. ادروائز میں نے جو دیکھا, کیونکہ 28 سال شوبز میں مجھے ہو گئے, میں لاہور میں رہتا ہوں, تھڑوں پہ بیٹھتا ہوں, آج بھی بیٹھتا ہوں. سر ماں باپ ان کا پیشہ کوئی بھی ہو, یہ وہی ماں باپ ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو اف تک نہ کرو. وہ اسی تردد کے ساتھ, اسی تگ و دو کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ, مودت کے ساتھ بچوں کو پالتے ہیں. مجھے دیکھیں اس وقت جو آپ کو والدین سن رہے ہیں نا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کو والدین سن رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ بچے کی ہم نے جو ذہنی پلانٹیشن کرنی کس طرح سے, نہیں میں وہی کرنی کیسے, اس بات کی طرف میں اب آ رہا تھا. آپ یقین کر لیجئے کہ آپ تمام کو جو اچھی باتیں بتائی ہیں وہ پنیری آپ کے والدین نے بوئی ہے. ٹھیک ہے, آگے ملے گا بابا اشفاق احمد, آگے ملے گا کوئی اور رہنما جنید جو تھپکی دے گا اور آگے لے جائے گا. بنیاد تو انہوں نے بنا دی. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. مجھے نعت پڑھنا, اللہ کہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ کس نے سکھایا؟ والدین نے, میرے ماں باپ نے سکھایا یار. ٹھیک ہے, میں بڑا خوش ہوں اس تربیت سے جو ہماری سوسائٹی میں دی جا رہی ہے. اچھا دوسرا پہلو جو جس سے میں ہمیشہ کہتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم تھوڑے سے گھبرا زیادہ گئے ہیں کہ سوسائٹی خراب ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس رمضان میں ہم ان کا کیوں نہ ذکر کریں جو سوسائٹی اچھی ہے, ٹھیک ہے, روزے رکھ رہے ہیں, لیکن بات یہ جو باپ کی عزت کرتے ہیں, صحیح ہے, جو برگر نہیں ہے. ایک بات ضروری ہے, اگر یہ ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جو طوفان آ رہا ہوتا ہے نا, اس سے پہلے اگر بند نہیں باندھتے نا تو پھر اس طوفان بہا کے سب کچھ لے جاتا ہے. سر میں لکھ کر دے سکتا ہوں, بابا اشفاق کی مجھے بات یاد آ گئی. میں نے ایک دن اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا, وہ کہتے ہیں اللہ نہ بن بندہ بن. میں کی مطلب کہتے ہیں وہ جانے ہوتا کام جانے تو اپنا کام کر, آسانیاں بن. لیکن سر مجھے بتا, امر بن معروف وہ نہیں ہے, میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا. میرے ارد گرد میں پہلے بھی گزارش کی تھی, جب کوئی ریپ ہوتا ہے, بہت بری بات ہے, دل دکھتا ہے, ہم تکلیف میں آتے ہیں, لیکن سر وہ ایک ہوا ہوتا ہے, وہی شیئر ہو رہا تھا پورے سوشل میڈیا پہ, وہ ایک الگ موضوع ہے. نہیں سن لیں, اس وقت 12.5 کروڑ عورتیں ادب اور احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سوسائٹی اتنی نہیں بگڑی جتنی ہمیں لگ رہی ہے. نہیں, سوسائٹی اگر نہیں بگڑ رہی تو مجھے بتائیے کہ یہی وہ سوسائٹی ہے, چونکہ مجھے بار بار حوالہ دینا پڑ رہا ہے, پچھلے بھی ہم نے پروگرام میں شاید مفتی صاحب ڈسکس کیا تھا کہ اسی سوسائٹی کا ایک دیکھیں آپ سوسائٹی کا سیمپل کیس اٹھاتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی جا کس طرف رہی. میں نہیں کہہ رہا منحص المجموعی ہم جو ہے برباد ہو گئے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کینسر جو ہے آپ کے گھر پہ آ کے کھڑا ہو چکا ہے. یہی سوسائٹی ہے جس میں لمس یونیورسٹی کے اندر جو ہے بالی ووڈ ڈے منایا جاتا ہے اور لوگ جو ہے مطلب بے حیائی بے شرمی کی جو تصویر بن کے, لیکن سر ہمارے گلی محلوں میں آقا کا ذکر ہوتا ہے, پورے رمضان نعت خوانی ہوتی ہے. یہی وہ سوسائٹی, یہ نہ کریں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کو سیمپل نہ بنائیں. والدین کو کرنا کیا چاہیے, یہ ہے امپورٹنٹ. سر والدین کو وہی کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی, بالکل کی, ڈاکٹر صاحب آپ کے والدین نے کی, بالکل آپ کے والدین نے کی. کوئی ایک بندہ دسے جیسے پیو نے کیا چوری کر یا چاٹ مار کیا. مفتی صاحب آپ کا انپٹ کیا ہے اس میں؟ نہیں, میرا تو انپٹ بڑا واضح ہے. جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہر ایک عالم دین نہیں ہے, نہ ہی شرع کی اور قرآن کی انہیں اتنی معلومات ہیں.
और ना ही दुनिया की हर एक को पूरी मालूमात होती है। और उन मालूमात को हासिल करके बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना ये हर एक पर लाजिम है। ठीक है, और ये हमें इख्तियार करना होगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी हर सुबह का आगाज़ जब मैं नींद से उठता था तो मुझे अपने वालिद साहब के कुरान की आवाज़ नींद से उठाती। हाय हाय हाय। तो क्या ये बातें हमें अपने बच्चों को बतानी नहीं कता चाहिए? कलाम की माजरत यही इकबाल है ना जिनके वालिद ने कहा था कि कुरान ऐसे पढ़ जैसे तुझ पर नाजिल हुआ है। आए हाय, तेरे कैसे ज़मीन मालूम पर जब तक ना हो नुज़ूले किताब, आए हाय हाय हाय। गिरा कुशा है राजी ना साहिब कशाफ। तो ये राहबरी है ना, ये वालिदैन की राहबरी है। जुनैद भाई यकीन कर लीजिए 1450 साल की प्रैक्टिस के बाद दीन इस्लाम, देखिए इसकी ताकत है, ये मेरे आका का दीन है, इतना ताकतवर हो चुका है, मैं आपको कसम खा के बताता हूँ कि आप अपने बच्चे देखें, मेरा आपका ख्याल है कि मेरे घर में मुझे कोई तबलीग की जाती थी? नथिंग। मुझे अपने बाप, अपनी माँ, अपने फुप्पो, अपने फुप्पा, अपने चचा के अंदर एक चलता फिरता मुसलमान नजर आता था। यही सब बस मैं समझने की बात से चाह रहा हूँ ना सर। दरअसल इस दीन में इस मुसलमान की बड़ी ताकत है। अब ये जितने बच्चे पैदा करेगा वो बहुत बेहतर लोग होंगे। बस समझाना ये जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि बच्चों को पेरेंट बुनियादी तौर पे जो गुट्टी पिलाते हैं आइडियलिज्म की, उस गुट्टी में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क अहले बैत होना चाहिए, इश्क सहाबा होना चाहिए, ये बुनियाद होनी चाहिए। जुनैद भाई कुछ मुशाहदात होते हैं जो हमें हमारी प्रायोरिटी का तयन करवाते हैं। मसलन मुशाहदात क्या हैं कि आज से चंद सालों कबल की आप बेपर्दगी देखें और अब देखें ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। आज से चंद सालों पहलों की फहाशी और यानी देखें, आज उससे ज़्यादा है। बिल्कुल है। चंद सालों पहले जो हमारे लड़ाई झगड़े नफरतें थी, आज उससे बहुत ज़्यादा डबल है। बहुत ज़्यादा है। सो अगर सोसाइटी में पॉजिटिव पहलू हैं तो नेगेटिव पहलू भी हैं। पॉजिटिव पहलू को हम अप्रिशिएट करते हैं और नेगेटिव पहलू के हवाले से हमें तरबियत बेहतर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बरह रास्त शरियात है और आइए सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे कि हमारा आइडियल कौन होना चाहिए। और उसमें ख़ास तौर पे आज हमारे यहाँ जो एक, अब मुझे शायद ये वर्ड कहते हुए थोड़ा सा मतलब मुझे मायूब गुजरता है, लेकिन मुझे शायद कह देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो फिल्म स्टार्स को, सिंगर्स को, ड्रामा आर्टिस्टों को, नाचने वालों को, गाने वालों को जो है आइडियल बनाया जा रहा है और आइडियल बना के फिर उन्हीं की ज़िंदगी को फॉलो किया जाता है। इस हवाले से मैं ज़रा मुफ्ती साहब से बात करूँगा, लेकिन आइए पहले आपको लिए चलते हैं ज़रा किचन की तरफ। जी मुनीरा साहब। जी अब जुनैद भाई मैं बना रही हूँ सोब्रोसो के कबाब, इजी टू कुक। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसको पराठे भी हैं, आप इसको सहरी में पराठे भी खा सकते हैं और ये रेडी टू क्विक, इसको आप बना के फटाफट सर्व कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, लेकिन आज इसके मैं कबाब बना रही हूँ, कल इसके मैंने नगेट्स बनाए थे। तो आज इसके हम बना रहे कबाब पराठा, उनके अंदर आप खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी इफ्तारी में खा सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप इसको चाहें तो जब पुलाव बने तो इस कबाब को आप इसके साथ करें। तो मुफ्ती साहब भी फरमा रहे हैं, मुफ्ती साहब वैसे नहीं फरमा रहे, सबरोसो की मुफ्ती साहब वैसे नहीं फरमा रहे, लेकिन ऐसे फरमा रहे कि जो कबाब है ना वो आपने अलग से ज़रा मतलब उसको लाजमी आपने वहाँ, आप समझ रहे हैं, सबरोसो की कबाब आपको लाजमी आज इफ्तारी के वक्त अलग से भी पेश करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। और ये इसके मैं इसके कबाब अब फ्राई करूंगी सबरोसो के, और कल इसके नगेट्स फ्राई किए थे, आज इसके हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जब तक फ्राई होते हैं बाकी की जो मेरी डिशेस हैं वो भी अगर कैमरा दिखाए तो देख सकते हैं। कैमरा बिल्कुल दिखा रहा है, पूरी कौम आपको देख रही है। ये देखें, ये है 22 करोड़ से ऊपर लोग आपको देख रहे हैं ब्लैक पेपर के साथ, और ये थे राइस। जी ठीक है, ये दोनों हो गए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब रमज़ान में आप चीज़ें बहुत सी फ्राई बनाते हैं तो फ्राई चीज़ें बनाते बनाते बहुत से दाग भी लग जाते हैं, और कौरमे से कढ़ाई तक का जो हमारा सफ़र होता है उसको जो ब्राइट है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देते, क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देता है, ब्राइट सब राइट कर देगा, राइट कर देता है ना। तो ये हमने इसकी आज दोनों चीज़ें इसकी बना ली है। राइट करके नहीं बताया जी, राइट करके नहीं बताया जी, दोबारा से कर दी क्योंकि ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी मुफ्ती साहब आइए ज़रा अब इस तरफ आते हैं
اب یہ جو ہمارے بہت آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے صاحب کہ جیسا کہ میں نے ادھوری سی بات ذرا مطلب افی وائی سے ہوئی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں اس سوال کو اگر میں مکمل کر لوں تاکہ وہ پورا ایک آپ کے سامنے ایک فریم بن جائے گا سوال کا، کہ ہمارے یہ ٹک ٹاکرز کی فالوئنگ ہے، یوٹیوبرز کی فالوئنگ ہے، انسٹاگرامرز کی فالوئنگ ہے، پھر یہ جو سنگرز ہیں جو ناچنے گانے والے ہیں، یہ کیا بیسکلی قوم کس طرف جا رہی ہے؟ جنید بھائی، مقصد حیات کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے لیے یہ دنیا میری آخری منزل نہیں ہے، یہ صرف عارضی ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک، یہاں میں جو اچھے اعمال کروں گا یا برے اعمال کروں گا، مجھے اس کا خامیازہ قبر میں اور پھر حشر میں جزا سزا، پھر جنت یا دوزخ کی صورت میں سامنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس کی نظر میں یہ عقیدہ بیدار ہے اور اس کے قلب و ذہن میں روشن ہے، وہ یہ زندگی بڑے محتاط انداز سے گزارے گا۔ وہ یہ سوچے گا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اور وہ جو زندگی ہے وہ دائمی، ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیوں نہ میں اپنی اس زندگی کو بہتر بناؤں؟ اور وہ کیسے بہتر ہوگی؟ وہ ایسے بہتر ہوگی کہ میں اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤں، اور ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بالکل نہ بناؤں جن کی ساری زندگی گناہ میں ہے، جن کو فالو کرنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا اور میری قبر سیاہ ہو جائے گی، میری آخرت تاریک ہو جائے گی اور دوزخ میرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ ایک باشعور شخص فیصلہ کرتے ہوئے ایک لمحہ لگائے گا، کہے گا میں اپنی دائمی زندگی کیوں برباد کروں؟ میں تو اس زندگی کو چاہوں گا جو دائمی اور ابدی ہے، لیکن ہے رسول اللہ کے پڑوس میں، جنت میں۔ تو وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ فلم سٹارز کو، وہ ایسے لوگوں کو جو ٹک ٹاکرز وغیرہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بالکل فالو نہیں کرے گا، وہ رسول اللہ کو فالو کرے گا۔ کیوں کہ وہ اپنی اس زندگی کو داغدار کر کے بیج ایسا نہیں بوئے گا کہ جس کا کل قیامت کے دن دوزخ کی صورت میں پھل ملے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے فالورز جو جن کو آج ہماری نئی نسل فالو کر رہی ہے، فلم سٹارز وغیرہ کو، وہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ ہیں غیر مسلم۔ غیر مسلم جتنا بھی دنیا میں عیش و عشرت میں ہے، شہرت کے آسمان پر ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کی کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ اگر اس کا کفر پر خاتمہ ہوا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں سڑے گا، اور وہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو دنیا ہی میں مل رہا ہے، وہ دنیا میں ہی مل رہا ہے۔ اور اگر وہ کسی مسلم فلم سٹار کو یا ٹک ٹاکر کو یا ایسے لوگوں کو فالو کر رہا ہے، تو اب وہ ٹک ٹاکر اور وہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، وہ جو اپنے گناہوں کے آثار چھوڑ رہے ہیں، جتنی دنیا ان کو فالو کر رہی ہے، کل آپ مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، آپ کے گناہ جاریہ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ملٹی پلائی ہوگا، جتنے لوگ فالو کر رہے ہیں بڑھیں گے۔ اور جس طرح نیکی جاری رہتی ہے نا، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ بھی جاری رہتا ہے اگر اس صورت اس جہد کا گناہ ہو۔ یوں کہیے کہ گناہوں کے جو فالوورز ہیں اس کے سبسکرائبرز بڑھتے جائیں گے، آپ کے جائیں گے، اور آپ کی قبر میں، آپ حشر میں آپ کی کتنا برا انجام ہوگا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم مثال کے طور پہ یہ جو سوسائٹی میں جب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑا گیپ آ گیا ہے کہ آئیڈیل سیٹ نہ کروانا۔ دیکھیے، ہمیں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہم ادوار کی بات کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سرکار علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانا، اپنا آئیڈیل جانا، اور پھر ان کی نقش پا پہ چلے۔ اسی طرح سے آپ تابعین کے دور میں آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل جانا، مطلب ان سے انسپریشن لی اور سرکار علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل جانا۔ تبا تابعین کے دور میں آئے تو انہوں نے تابعین صحابہ کرام سے انسپریشن لی اور سرکار مدینہ کو اپنا آئیڈیل جانا۔ آپ دیکھیں کہیں سے بھی کسی بھی روٹ سے چلے جائیے، سب مرکز ہی کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جو مرکزی آئیڈیلزم کا جو مطلب معاملہ ہے نا، اس آئیڈیالوجی کا فقدان پیدا ہو گیا۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ جنید بھائی، انگریزی کا ایک محاورہ ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے اپنے معاشرے کی، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، تقریباً 20-25 سال میں جو اقدار بگاڑی ہیں، اور اس میں بہت سا
کردار تو میرا آپ کا ہمارے ارد گرد کے ماحول کا، اس کیپٹلسٹک نظام کا، سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، اور کسی حد تک اساتذہ کرام کا، اور جو ہمارے تدریسی درس گاہیں ہیں وہاں پر اس طرح سے فوکس نہ ہونا ایک وجہ ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اس کی وجہ بنتی ہے وہ پیرنٹس کا اپنا اورینٹیشن، اس کو ہم کہتے ہیں رجحان کہتے ہیں. یعنی ایز اے پیرنٹ جب آپ کی ہی اورینٹیشن ایسی چیزوں کی طرف ہوگی، آپ کی اٹریکشن ایسی چیزوں کی طرف ہوگی جو صرف اور صرف چمکتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، things that appear from the surface، اوپر سے وہ سطحی طور پر آپ کی سوچ بن جائے گی، سطحی چیزوں کو آپ، چمکتی چیزوں کو آپ پسند کریں گے، تو ریزلٹنٹلی کیا ہوگا، معاشرہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. اب اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت ڈسپوزیبل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. بالکل اگر آپ دیکھیں تو کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو ایک لانگ لاسٹنگ پروسیس ہے. یعنی میرا کریکٹر نہ ایک دن میں خراب ہو سکتا ہے، نہ ایک دن میں تعمیر ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک لمبے پروسیس سے مجھے گزرنا ہے، ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہے. اسی طرح سر اگر آپ دیکھیں تو اپنی زندگی میں جب ہم کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے بڑوں ارد گرد سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ جو شخصیت کتاب میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ جو شخصیت واقعہ میں سن رہا ہوں، ان سے ملتی جلتی شکل و صورت کس کی ہے. تو آپ اگر دیکھیں ہم اپنے بال کس طرح کے کٹواتے ہیں، اونٹوں کی کلہانوں جیسے. ہم اپنی داڑھی کس طرح کٹواتے ہیں، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم کپڑوں کے ڈیزائن کس طرح کے پہنتے ہیں، ہم کس طرح کے تہوار مناتے ہیں، اور وہ تہوار مناتے ہیں جس کا نہ اسلام سے نہ پاکستانی تہذیب سے کوئی تعلق ہے، اس ریجن کی تہذیب سے. صحیح بات کر رہے ہیں آپ کی کالج یونیورسٹیز میں ہیلووین منایا جا رہا ہے، ویلنٹائنز منایا جا رہا ہے، بلیک فرائیڈے آپ سیلز کر رہے ہیں اس کے اوپر، بعد میں وہ بڑی مشکل سے بلیسڈ فرائیڈے آپ نے کیا. تو دیکھیں جب آپ بچوں کو کسی اور کو امپریس کریں گے تو کس چیز پہ کریں گے، مطلب کپڑے پھٹے ہوئے، گھٹنے پھٹے ہوئے، مطلب پتہ ہی نہیں ہے مطلب ہم ایز اے معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن پہ جو کریکٹر، جو ڈراماز چلتے ہیں، جو سیریلز چلتے ہیں، گھر کی عورتیں، بہو بیٹیاں، لڑکیاں، مرد، یہ جتنا بھی نظام ہمیں ٹی وی ڈرامہ میں نظر آتا ہے، ایون کہ الیکٹرانک میڈیا پہ نظر آتا ہے، اسی سے ہم نے. اچھا ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ بات میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا مفتی صاحب آپ کامنٹ کیجئے. ہمارے ہاں ہوا ایک اور مسئلہ بڑا، یہ کہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا تشویشناک ہو گیا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب آپ کے پاس راستہ کیا ہونا چاہیے اس کا تعین مطلب نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب حلال راستے سے آئے، حرام راستے سے آئے، بس لوگ آئیڈیل اس کو بناتے ہیں جس کے پاس 2.5 فٹ اونچی گاڑی ہوتی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہوتا ہے، جس کے پاس پیچھے گارڈ ہوتے ہیں، جس کے پاس پاور ہوتی ہے. تو آئیڈیلزم یہ بھی تو ہو گیا معاشرے میں. بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایسی سوچ اس شخص کی ہوگی جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے یا بالکل کمزور ہے، جس نے دنیا کو ہی بس اپنی آخری منزل، عیش و عشرت کی جگہ سمجھ لیا. میں صرف 2-3 آیات کا ترجمہ عرض کروں. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. پھر رسول اللہ کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس شخص کو فالو کیا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو اٹھائے، یا رسول اللہ کے دامن کرم کی پناہ آپ چاہتے ہیں جہاں صرف اور صرف رسول اللہ شفاعت کریں گے تو آپ کی نجات ہو سکے گی. اس لیے اپنا آئیڈیل بھی، وہ جو پاکستان بنتے وقت نعرہ لگتا تھا نا، کون ہے ہمارا رہنما، محمد الرسول اللہ، پاکستان کے قیام کے وقت یہ نعرہ لگتا تھا. آج ضرورت ہے اس نعرے کو اپنے دل میں جگہ. مطلب بات یہ ہے کہ وہ 2.5 فٹ اونچی گاڑی جو انسپریشن نہیں ہونی چاہیے، وہ بنگلہ انسپریشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں انسپریشن یہ ہو کہ اگر وہ جائز راستے سے کمایا ہوا ہے، ایمانداری سے کمایا ہوا ہے، تو انسپریشن ہونی چاہیے کہ ہمیں انسپریشن اس سے لے کے پھر سرکار ہی کی بارگاہ میں جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. منیرہ صاحبہ آپ اس وقت کچن کے کونے مہنگائی کے اس دور میں جیسے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو لیمن میکس کا ایک ڈراپ کافی ہے اس مہنگائی کے دور سے اس کو صفائی کو یقینی اور آسان بنائے اور اس کو صاف کرے. اس میں جتنی طاقت ہے اس کی گریس کی، اس کی کٹنگ کو ریموو کرنے کی، تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی کے دور نے جس طرح ہم نے ریسیپی بنائی آسان، 1000 لیموں کی طاقت ہے، 1000 لیموں کی طاقت، جس طرح ہم نے بنائی ریسیپی آسان، لیمن میکس نے بنایا ہماری کچن کے برتنوں کو بھی آسان. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلاتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا الباسي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. مريدي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے رب ذوالجلال، اے ارحم الراحمین، ہم سب کا روزہ اپنی جناب میں قبول فرما. ہمارے ماں باپ کی، ہمارے رشتہ داران جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اور جو زندہ ہیں، سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے. پروردگار عالم، ہم سب سمیت ہماری فیملیز میں، پورے پاکستان میں جو بیمار ہیں، سب کو شفائے کامل عطا فرما. اے رب ذوالجلال، تو کن فیکون کا مالک، تو ہی رزاق ہے. یا اللہ تمام تنگ دستوں، بے روزگاروں، مفلوق الحال اور مفلسین کی مدد فرماتے ہوئے اپنی جناب سے برکت والا رزق عطا فرما. یا اللہ پوری قوم کے تمام والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے سکھ چین نصیب فرما، اولاد کا روشن مستقبل دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ پاک، جو ہمارے ملک میں یتیم بچے ہیں، میرے اللہ ان پر اپنی خاص عنایات اور شفقتیں فرما. پروردگار عالم، جو معذور ہیں ان کو سہارے کو اور مضبوط کر دے. اے اللہ خصوصی طور پر تیرے حضور التجا ہے، جو بچوں اور بچیوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں انہیں نیک اور موزوں رشتے دے، اور خاص طور پر اے اللہ سادگی اپنانے کی توفیق دے. یا اللہ ہماری قوم کو جہیز اور اس جیسی دیگر رسموں کے بوجھ سے نکال کر اپنے فرائض سادگی سے انجام دینے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمارے وطن کو استحکام اور سلامتی دے دے، ہماری افواج کو اور مضبوط کر دے، جو سرحدوں پر ہماری خاطر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کھڑے ہیں. یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے سارے اداروں کو مضبوط کر دے، پاکستان کو اقوام عالم میں باعزت اور باوقار مقام عطا کر دے. اور اے اللہ وہ پاکستانی جو دوسرے ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں وہاں کامیاب فرما، اور مسلمانان عالم کی خیر فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. ناظرین بس دعا کیجئے، خوب دعا کیجئے، بھرپور دعا کیجئے، رو کے دعا کیجئے، اپنے رب کو منائیے، امت کو یاد رکھیے دعاؤں میں، اپنے پاکستان کو خاص طور پہ یاد رکھیے. بس زندگی رہی تو انشاءاللہ رات 2 بجے سحری کے وقت آپ سے ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.